اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ نور الازا کے سبق نمبر 4 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ کتاب الطہارہ۔ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ سبق میں 5 پانیوں کی حالت اور حکم کے اعتبار سے بحث چھیڑی تھی، اور 3 پانی ہم نے پڑھ لیے تھے، مائع مطلق، مائع مکروہ اور مائع مستعمل پڑھ لیے تھے نا۔ گزشتہ سبق میں مائع مقید کے کچھ مسائل مصنف نے درمیان میں ضرورت کے پیش نظر ذکر فرمائے، وہ ہم نے پڑھ لیے اور سمجھ لیے۔ آج ان 5 پانیوں کی اقسام میں سے 3 تو پڑھ چکے تھے، 2 بقیہ اقسام آج پڑھیں گے۔ سمجھ آ گئی ترتیب آپ کو؟ آج سبق کی تمیز سمجھ آ گئی ہے نا۔ آج وہ 2 سبق پڑھیں گے، 2 پانیوں کی قسمیں پڑھیں گے، مائع نجس اور مائع مشکوک۔ یہ 2 پانی رہ گئے تھے، اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، یہ یاد رکھیں کہ مائع نجس کہا گیا ہے اس پانی کو جس میں نجاست گر جائے۔ جس میں کیا گر جائے؟ پیشاب کا ایک قطرہ گر جائے، نعوذ باللہ من ذالک، یا پھر شراب کا ایک قطرہ بھی گر جائے، ٹھیک ہے؟ پیشاب اس میں گر جائے یا شراب گر جائے، وہ پانی کون سا ہوتا ہے؟ مائع نجس۔ اب مائع نجس کی 6 حالتیں ہیں۔ کتنی حالتیں ہیں جی؟ 6 حالتیں ہو جائیں گی۔ 4 حالتوں میں ناپاکی کا حکم لگایا جائے گا۔ 4 حالتوں میں پانی جس کے اندر نجاست گرتی ہے وہ 4 حالتوں میں ناپاک ہو جاتا ہے۔ 4 حالتوں میں 2 حالتوں میں اس سے وضو کرنے کی اجازت دی گئی ہے، پاک ہی ہوتا ہے، اور اس سے کپڑے بھی دھو سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں والرابع، اور چوتھی قسم ماء نجس، مائع نجس ہے، ناپاک پانی۔ وہو الذی، ایسا پانی حلت فیہ، حل ہو گئی ہو اس میں نجاست، نجاست، اس میں کیا حل ہو گئی ہو؟ گر گئی ہو یا حل ہو گئی ہو نجاست۔ شرط کیا ہے جی؟ وکان راکدن، کھڑا ہو، پانی کیا ہو؟ کھڑا ہو ایک جگہ پر۔ وقلیلن، اور تھوڑا بھی ہو۔ راکدن قلیلن، کھڑا ہو اور تھوڑا ہو، اس پانی میں نجاست گر گئی، ٹھیک ہے؟ تو اب 2 صورتیں ہیں، یا تو نجاست ظاہر ہو جائے گی پانی میں، یا نجاست ظاہر نہیں ہوگی۔ تو کہتے ہیں کہ نجاست ظاہر کیسے ہوگی اور نجاست ظاہر ہونے کی علامت کیسے ظاہر ہوگی؟ کیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ اس میں نجاست ظاہر ہو گئی ہے؟ جیسے پانی کی 3 صفتیں ہیں، بے رنگ، بے بو، بے ذائقہ، ایسے ہی نجاست کی بھی 3 صفتیں ہیں، رنگ، بو اور ذائقہ۔ نجاست جب پانی میں گرے گی تو پانی کے تینوں اوصاف کو متاثر کرے گی، یا ایک صفت کو متاثر کرے گی، یا 2 صفات کو متاثر کرے گی، یا 3 صفتوں کو متاثر کرے گی۔ کہتے ہیں پانی ہے تھوڑا، ہے کھڑا، پانی قلیل ہے۔ میں آگے بتاتا ہوں مائع قلیل کون سا ہوتا ہے۔ کھڑا ہے، قلیل ہے، اس میں نجاست گر گئی، نجاست ظاہر ہو یا نہ ہو، نجاست کا رنگ پانی میں ظاہر ہوا یا نہ ہوا، نجاست کا ذائقہ پانی میں ظاہر ہوا یا نہ ہوا، نجاست کی بو جو ہے پانی میں ظاہر ہوئی یا نہ ہوئی، ہر 2 حالتوں میں پانی پر ناپاکی کا حکم لگایا جائے گا۔ اس سے وضو کرنا بھی جائز نہیں، غسل کرنا بھی جائز نہیں، کپڑے دھونے بھی جائز نہیں۔ سمجھ آ گئی آپ کو؟ اب آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ مائع قلیل کون سا ہوتا ہے؟ میں نے پرسوں کے درس میں آپ کو بتایا تھا، آج تفصیل اور ڈیٹیل سے بتا رہا ہوں کہ فقہا کے نزدیک شرع کے اندر جو قلیل پانی ہوتا ہے وہ ایک جگہ پہ پانی اتنا ہو کہ وہ 10 گز چوڑائی میں اور 10 گز لمبائی میں نہ ہو، بلکہ اس سے کم ہو، اس سے، تو یہ پانی قلیل ہوتا ہے۔ تو کیا ہوگا؟ اس سے پانی سے وضو کرنا جائز نہیں، پاکی اثر کرنا جائز نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی؟ نجاست ظاہر ہو یا نہ ہو، دونوں حالتوں میں۔ اب اس کا عکس کیا ہے کہ پانی کثیر ہے، 10 در دا ہے یا اس سے زیادہ ہے، 10 گز چوڑا ہے تالاب، 10 گز لمبا ہے، اس کے اندر یا اس سے زیادہ پانی ہے، گندگی گر جاتی ہے، نجاست گر جاتی ہے، کہتے ہیں اس میں 2 صورتیں ہیں، یا تو نجاست ظاہر ہوگی یا نجاست ظاہر
نہیں ہوگی۔ اگر نجاست ظاہر ہو جائے تو پانی ناپاک ہے۔ نجاست ظاہر نہیں ہوتی کسی بھی ایک وصف کے ساتھ، اس کی بو بھی پانی سے نہیں آ رہی، اس کا رنگ بھی پانی میں نہیں ہے، اس کا ذائقہ بھی پانی میں نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پانی پاک ہی ہے، وہ جاری پانی کے حکم میں ہوتا ہے۔ یہ 4 صورتیں ہوگی، ایک صورت پاک، 3 صورتیں ناپاک۔ حوض یا تالاب وغیرہ کی چند صورتیں ہیں۔ اگر مربع ہو، 4 کونوں والا ہو تو کم از کم 10 ذرا لمبا اور 10 ذرا چوڑا ہونا چاہیے، اور اگر تالاب گول ہے تو 42 گز ہونا چاہیے اس کا قطر مکمل۔ اس کی ہم جس کو پیمائش کریں گے تو کتنے ہونے چاہیے؟ 42 گز ہونا چاہیے دائرہ۔ اگر یہ 3 گوشوں والا ہے جسے تکون کہتے ہیں تو کہتے ہیں ہر جانب سے 15.5 گز کا ہونا چاہیے۔ علامہ فرماتے ہیں والرابع، چوتھی قسم ماء نجس، ماء نجس کی ہے، وہو الذی، وہ ایسا پانی ہوتا ہے حلت فیہ نجاست، جس میں نجاست حل ہو گئی ہو یا گر گئی ہو، وکان راکدن، ہو وہ کھڑا، قلیلاً، وہ قلیل ہو۔ اب پانی قلیل کی آپ کو تعریف آ گئی ہے نا، قلیل کون سا ہوتا ہے؟ جو دا در دا سے کم ہو۔ اچھا آگے قلیل کی جو ہے وہ تعریف کر رہے ہیں، والقلیل ما دون 10 فی 10، قلیل پانی وہ ہوتا ہے کہ جو دا در دا سے کم ہو، دا در دا سے کم پانی قلیل کہلائے گا۔ ینجسو، وہ نجس ہی ہوگا، وَإِن لَّمْ يَظْهَرْ أَثْرُهَا فِيهِ، اگرچہ اس میں نجاست کا اثر ظاہر نہ بھی ہو، او جاریان، یا پانی جاری ہو، وَظَهَرَ فِيهِ أَثْرُهَا، یا پھر اس کے اندر پانی کا اثر، گندگی کا اثر ظاہر ہو جائے۔ پہلی صورت پانی کھڑا تھا، قلیل تھا، دوسری صورت پانی کھڑا تھا اور کثیر تھا، دا سے زیادہ ہے، تیسری صورت پانی جاری ہے، کھڑا نہیں ہے، پانی کیا ہے؟ جاری ہے، اس کے اندر گندگی گر جاتی ہے، گندگی کا اثر ظاہر ہوگا تو اس سے وضو جائز نہیں ہوگا، گندگی کا اثر ظاہر نہیں ہوگا تو اس سے وضو جائز ہوگا۔ او جاریان وظہر فیہ اثرھا، یا وہ جاری ہوتا ہے اور اس کے اندر گندگی کا اثر ظاہر ہو جاتا ہے تو پانی کیا ہوگا؟ نجس ہوگا۔ کہتے ہیں والاثر، اثر کیا ہے جی؟ طعم، ذائقہ ہے، او لون، کیا ہے؟ رنگ ہے، او ریح، یا بو ہے۔ آخری قسم والخامس ماء مشکوکن، والخامس ماء مشکوکن، پانچواں پانی وہ ہے کہ شک کیا گیا ہو فی طہوریتہ، اس کی پاکیزگی میں، وہو ما شرب منہ حمار او بغل، کہتے ہیں جس میں سے گدھے نے پیا ہو یا جس میں سے خچر نے پیا ہو، وہ پانی اپنی پاکیزگی میں کیا ہوتا ہے؟ مشکوک ہو جاتا ہے۔ اب اس کا حکم کیا ہے؟ کہتے ہیں اور کوئی پانی نہیں ہے، پانی ہے ہی نہیں، نہ ماء مطلق ہے نہ ماء مکروہ ہے، ماء مطلق بھی نہیں ہے، ماء مکروہ بھی نہیں ہے، تو اب یہی پانی آپ نے وضو کرنا ہے، مل بھی نہیں رہا، تو کہہ رہے ہیں وضو کر لیں اور تیمم بھی کر لیں، نماز پڑھ لیں، وضو بھی کر لیں اور ساتھ تیمم بھی کر لیں تو نماز پڑھ لیں۔ وآخر دعوانا